اب دیکھیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جاتے مخصوص نشستوں کے لیے، وہ شیرانی گروپ کے ساتھ جاتے، وہ جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جاتے، ان کے ساتھ ہونا یہی تھا کہ ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی تھی، اور یہ بھی فیصل واڈا صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ مجلس وحدت المسلمین کے پاس ایک سیٹ تھی، وہ بھی ان کی ری کاؤنٹنگ ان کی شروع ہو چکی ہے، لگتا ہے کہ وہ بھی ان سے واپس چلی جائے گی کیونکہ جو حالات بن رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن ہر اس حلقے کی ری کاؤنٹنگ کر رہا ہے جہاں پر پی ٹی آئی یا ان کے اتحادی جس طرح شیرانی گروپ یا مجلس وحدت مسلمین جیتی ہے، اور جہاں پر پی ٹی آئی شکایت لے کر جاتی ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ ٹریبیونل میں چلے جائیں، وہاں پر ٹریبیونل میں 6 ماہ لگتے ہیں، سال لگتے ہیں یا 5 سال لگتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اب پی ٹی آئی کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ پی ٹی آئی کا مقابلہ سیاسی جماعتوں سے تھا ہی نہیں نا، ان کا تو ایسی قوتوں کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ تو اب ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جتنا انہوں نے گین کیا، میرے خیال میں یہ انہوں نے اپنے زور بازو سے ہی جو حاصل کیا۔ کیا آپ پی ٹی آئی کے تمام اقدامات کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ویسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا جو ہوا ان پر جبر ہوا، ظلم ہوا، جو پی ٹی آئی نے کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں جسٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، وہ قانون میں اپنا راستہ خود بنائے گا، کیسز بنیں گے، کیسز ٹرائل ہوں گے، اور ٹرائل ہونے کے بعد اس میں اگر جس نے جرم کیا مقدمات ثابت ہوں گے، سزائیں ہوں گی، اور کیسز بات آگے بڑھے گی۔ آج بھی بانی پی ٹی آئی نے جو گفتگو کی، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کریں یا بیٹھ جائیں اور آپ مزید سختی نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر ڈاکہ مارا گیا، میری جو نشستیں ہیں، ہمارے جو مینڈیٹ ہے، 3 کروڑ ووٹ ہمیں ملے، 3 کروڑ دیگر 17 جماعتوں کو ملے، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ جو ہے وہ آخری درجے کی پارٹی ہمیں بنا دیا گیا، پہلی نمبر پہ ہم تھے، ابھی ہمیں کم کرتے کرتے مزید ہماری ووٹس کم کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس میں بھی وزن ہے، آپ اس کی بات ضرور سنیں۔ دیکھیں یوں جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یوں ان کے سائز کو بھی کم نہیں کیا جا سکتا، کچھ وقت کے لیے تو یہ کیا سائز ملک ان کے حوالے کر دینا چاہیے صرف مقبولیت کی بنا پر جو وہ کلیم کرتے ہیں؟ ملک کسی کے بھی حوالے نہیں کر دینا چاہیے، ملک اس کے حوالے کرنا چاہیے جس کو عوام ووٹ دیں، جو صاف اور شفاف وہ بڑی جماعت ہے، ان کو 3 کروڑ ووٹ ملا، تو اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے نہیں ان کی دیکھیں آپ ان کی ووٹ تو 1 کروڑ اور 60 لاکھ ملا، وہ 3 کروڑ کہہ رہے ہیں، 3 کروڑ ہمیں ملا، 3 کروڑ باقی 17 جماعتوں کو ملا۔ جی آج بانی پی ٹی آئی نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 کروڑ ووٹ ہمیں ملا اور 3 کروڑ الیکشن کمیشن کے چارٹ چیک کر لیں، معلوم ہو جائے گا آپ کو کتنے ووٹ پڑے۔ 1 کروڑ 60 لیکن لاکھ۔ سر ہائیسٹ ووٹس جو ہے وہ ملے ہیں 60 لاکھ جی، ہائیسٹ نمبر دیکھیے اس وقت ہائیسٹ نمبر آف ووٹ کی بات تو اپنی جگہ پر کہ یہ جمہوریت ہے، کیا آپ دیکھنا ہے کہ آپ نے ملک کو ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جانا ہے؟ کیا ایسے حالات جب آپ کا ملک بالکل واقعی حقیقی معنوں میں ہم ایک بات کرتے تھے کہ نازک دور سے گزرا ہے، اب یہ نازک دور نہیں ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے، کب نازک دور سے نہیں گزرے؟ تو مجھے بتائیے کہ کیا ایسے وقت میں آپ کو اتحاد کی ضرورت ہے یا پھر آپ اس طرح کے اسٹیٹ دیکھیں ایک مقبولیت اور قانون کے درمیان میں تفریق کر لیں۔ اگر آپ بہت مقبول ہیں تو کیا آپ کو اجازت ہونی چاہیے کہ آپ قانون توڑ دیں؟ کیا آپ کو اجازت ہونی چاہیے کہ آپ انٹر پارٹی الیکشن نہ کروائیں؟ کیا آپ کو اجازت ہونی چاہیے کہ آپ بیرونی ممالک میں جا کے پاکستان کو ڈیفالٹ کے راستے پہ لے جانے کی کوشش کریں؟ اچھا پارٹی الیکشن تو بہت ہی کلیئر ہے، اگر آپ باقی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں نا اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو دیکھیں تو بہت زیادہ بے ضابطگی نہیں ہوگی، اگر باقی سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھیں تو ان کے بھی ایسے ہی انٹرا پارٹی۔ اچھا یہ ایسی ڈیبیٹ ہے جس میں ہم اگلے 20 منٹ بھی گزار سکتے ہیں۔